السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی سورت ہے سورہ روم۔ سورہ روم کا مکی سورت ہے۔ اس کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور قرآن کریم کی حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم ہوتا ہے اس صورت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت تھی جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے۔ اور دوسری بڑی طاقت یعنی سپر پاور جو تھی وہ تھی رومن ایمپائر۔ یہ مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور شام، مصر اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے۔ تو اور ان کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور اکثریت ان کی عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں میں شدید جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایران یعنی کسریٰ کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا، اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر بڑے بڑے شہر اس کے فتح کر لیے تھے۔ یہاں تک کہ بیت المقدس جو عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تھا وہ بھی تباہ کر دیا تھا، اور رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیل دیا تھا۔ تو روم کا اس وقت جو بادشاہ تھا اسے ہرکل کہتے تھے، تو وہ اسے کوئی پناہ نہیں مل رہی تھی۔ اب ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اور مکہ مکرمہ کے جو بت پرست تھے ان کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں، اور جب کبھی ایران کی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست بڑا خوش ہوتے اور مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو کہ آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ کہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور اس دن مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ یعنی دو باتیں ہوئیں، ایک بات یہ کہ رومی جو ہیں ان کو فتح ملے گی، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان جو اس وقت پس رہے ہیں، نہایت ہی ان کے حالات خراب ہیں، مجبور ہیں وہ لوگ، تو ان کو بھی فتح حاصل ہوگی۔ تو اس ماحول میں جب کہ مسلمان مکہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار تھے، اس ماحول میں یہ پیشین گوئیاں بہت زیادہ بعید از قیاس، یعنی کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا کہ اس قدر حالات خراب ہیں اور یہ فتح کی پیشین گوئی کر رہے ہیں۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو مکہ کے کافروں نے بڑا مذاق اڑایا مسلمانوں کا، ہاں، اور یہاں تک کہا کہ اپنے لیے تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور یہ روم کی فتح کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ اور اس وقت مکہ کا ایک مشہور سردار تھا ابی بن خلف،
ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگا لی کہ اگر آئندہ 9 سال کے اندر روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابوبکر کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو ابوبکر اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت اس قسم کی شرط لگانا جو تھا اس کی ابھی ممانعت نہیں آئی تھی، حرام نہیں ہوا تھا، چنانچہ یہ شرط لگا لی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایسے حالات پیدا کیے کہ جو ہرکل تھا وہ اسے کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی، تو اچانک کیا ہوا کہ وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ وہ صلح کرنا چاہتا تھا لیکن ایرانی صلح بھی نہیں کر رہے تھے، وہ بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد جب وہ تیونس کے سائڈ میں پہنچا تو اس کی طرف اسے خیال آیا کہ میں پچھلی سائڈ سے ایرانیوں پر حملہ کر دیتا ہوں۔ اس نے پھر پچھلی سائڈ سے حملہ کیا اور اسے کامیابی ملی، اور اس طرح کامیابیاں ہوتے 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 آخر کار اس کو فتح حاصل ہو گئی، اور یہ خبر جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اور اس 7 سال کا عرصہ گزرا ہی تھا تو یہ خبر عرب تک پہنچ گئی، اور یہ خبر عین اس دن پہنچی جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ ادھر مسلمان مدینہ میں بدر کی فتح کی خوشیاں منا رہے تھے، ادھر رومیوں کی فتح کی خبر بھی پہنچ گئی۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے دونوں پیشین گوئیاں کھلی آنکھوں سے پوری کر دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور قرآن کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہوگی۔ تو اس وقت جو ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرط لگائی تھی وہ تو مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیے، اور چونکہ اس طرح کی شرط کی اب حرمت آ چکی تھی، اس کو جوا قرار دیا گیا تھا، تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ یہ اونٹ خود استعمال نہ کریں بلکہ صدقہ کر دیں۔ سورت شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم، رومی لوگ جو ہیں مغلوب ہو گئے ہیں، فی ادنی الارض، قریب کے سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں۔ یہ جو چند سال ہے نا، بضع عربی میں 9 سے نیچے کا جو عدد ہوتا ہے اس کو 7 3 سے زیادہ، 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چند سالوں میں یہ دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ تو یہ وہی ہوا تھا جو جنگ بدر میں۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی فتح ہوگی، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ فتح دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہری رخ کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے بارے میں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا بھلا انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے نفس پر غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو بغیر کسی مقصد کے یا بغیر کسی میعاد مقرر کیے پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ کافرون، اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ یہ دیکھتے کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا، اور اثاروا الارض، اور جو لوگ تھے وہ ان سے قوت میں
یعنی طاقت میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے، اور زمین میں بھی زمین کو انہوں نے بہت زیادہ جوتا تھا، یعنی زمین میں کھیتیاں ان کی بہت زیادہ تھیں۔ وَعَمَرُوهَا، اور جتنا انہوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا، اکثر مما عمروها، اکثر حصہ جو تھا اس سے زیادہ انہوں نے آباد نہیں کیا۔ یعنی یہ جو آج کے مکہ والے ہیں یہ اتنی آبادی تک نہیں پہنچ سکے۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس رسول آئے تھے روشن نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اور پس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہی لوگ تھے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، پھر انجام جو تھا وہ ان لوگوں کا ہوا، الذین اساءوا السوء، جنہوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اسی کی طرف واپس تمہیں بلائے جاؤ گے، وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن وہ گھڑی قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی، یبلس المجرمون، اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائہم، اور ان کے لیے نہیں ہوگا جو انہوں نے شریک بنائے تھے، شفاء، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وکانوا بشرکائہم کافرین، اور وہ جو ان کے شریک ہیں وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن یہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَاتٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ اس میں باغوں میں ہوں گے، کہ ایسا ہوگا کہ ان کی خوشی جو ہے یحبرون، ان کے چہروں سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہ لوگ عذاب میں حاضر کر لیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے جب شام تمہارے پاس آتی ہے اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اس کی تسبیح اللہ کی جو ہے سورج ڈھلنے کے وقت بھی، اور جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے اس کی تم تسبیح کرو۔ یخرج الحی من المیت، وہ ہر جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو جاندار سے نکال لاتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح وہ تم کو بھی نکال لائے گا قبروں سے، یعنی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بات ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر یہ کہ تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کے زمین میں پھیل گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ان خلق لکم من انفسکم، کہ اس نے پیدا کیا تمہاری جان سے، تمہارے میں سے ہی، ازواجن، تمہاری بیویاں، یعنی تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں پیدا کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان، یعنی عورت اور مرد کے درمیان، محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے میاں اور بیوی الگ الگ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد ایسا گہرا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کا پچھلا جو زندگی کا زمانہ ہوتا ہے اسے بالکل ہی وہ بھول جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہو رہتے
ہیں تو ان کے درمیان یک بیک ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ کی نشانی ہے. اللہ پاک نے یہ محبت خود پیدا کی ہے، اللہ کی پیدا کردہ محبت ہے، اور جو جو انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس محبت میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کی جو تخلیق کی، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہارے رنگ الگ الگ ہیں اور تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں، بولیاں الگ الگ ہیں. ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں بھی جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ منامکم باللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری رات جو ہے، رات کا حصہ جو ہے وہ اللہ نے تمہیں دیا، والنہاری، اور دن بنایا، وابتغاءکم من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یعنی روزی کماؤ. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں بھی جو سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، بجلی کی چمک، جو بجلی چمکتی ہے بارش سے پہلے یا بارش کے دوران، وہ دکھاتا ہے تم کو. خوفا وطمعا، اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور لالچ بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے. خوف یہ ہے کہ وہ بجلی کہیں اوپر نہ گر جائے، اور امید یہ ہوتی ہے کہ بارش آئے گی اور اس سے کھیتی جو ہے وہ پھلے پھولے گی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس سے وہ زندگی، جو زمین جو مردہ پڑی تھی اس کو زندگی دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں عقل رکھنے والی قوم کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بات ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں. ثم اذا دعاکم دعوتا، پھر جب وہ ایک پکار دے گا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو تم زمین سے نکلتے آؤ گے. جب اللہ کی ایک پکار آئے گی سارے لوگ زمین سے نکلتے آئیں گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک شے جو ہے اسی کی فرمانبردار ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ ذات جس نے کہ خلق کو ابتدا کیا پھر اس کو لوٹایا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے، یعنی جو تخلیقی ابتدا کی ہے اب لوٹانا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے، سب سے اونچی مثال ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے تمہاری اپنی ذات میں سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے تمہارے غلاموں میں کوئی اس کا شریک ہے اس رزق میں جو تمہیں دیا گیا ہو. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو کیا تم ان کا درجہ تمہارے برابر ہے. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان غلاموں سے ایسے ہی ڈرتے ہو جیسے تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو یا اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے. یعنی غلام کو کوئی شخص اپنے برابر درجہ دینے کو تیار نہیں ہے، اس سے وہ عہدہ یا حیثیت دینے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ کو کیسے تم شریک، اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا دیتے ہو؟ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہو؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، لیکن ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ، پس جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کا مددگار کوئی نہیں. فاقم وجہک للدین حنیفا، پس تم یکسو ہو کر اپنا چہرہ، اپنا رخ اسی دین کی طرف قائم کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے
جس پر اس نے تمام انسانوں کو چلایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ، فطرت کی پیروی یعنی کرنے کا حکم جو دیا گیا، اللہ نے کہا ایسے ہی کرو جیسے ان لوگوں نے کی جنہوں نے اس سے لو لگا رکھی ہے. واتقوہ، اور اس سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے شرک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. وکانوا شیعا، اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے اپنے طریقے پر مگن ہے. یعنی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس وقت وہ فطری صلاحیتوں سے کام لے کر اگر دین حق اس نے اختیار کیا، اس کے بعد لوگوں نے پھر الگ الگ طریقے اختیار کر لیے. تو اللہ فرماتے ہیں تو ہر کوئی اپنے طریقے پہ بڑا خوش ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھوتی ہے تو وہ اس کی طرف ہی پکارتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں ہم. إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو ہم نے ان کو دیا اس کی وہ ناشکری کریں. یہ مضمون ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ تنگی میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، جب تنگی دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتا ہے، نہ صرف بھول جاتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری فلاں ترکیب سے یہ میری تنگی دور ہو گئی، میرے فلاں تعلق والے سے یہ تنگی دور ہو گئی، میرے فلاں بزرگ نے ایسی مدد کر دی، میرے فلاں شریک نے جو اللہ کے ساتھ شریک ہے، پھر ان کو کریڈٹ دیتا پھرتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جو ہم نے ان کو دیا وہ اس کا انکار کرتے ہیں. فتمتعوا، تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل کی ہے. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ یہ وہ جو دلیل ہے وہ ان کو یہ کہتی ہے کہ تم لوگ شرک کرو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم ان کو جب کوئی برائی لگاتے ہیں، تکلیف لگاتے ہیں، اذا ہم یقنطون، تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی رزق کی جو تنگی ہے اور کشادگی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان والی قوم کے لیے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو کوئی تمہیں اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ تم مالوں میں تمہارے مال میں شامل ہو کر مال تمہارا بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک یہ بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو زکات میں سے وہ تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں کمی آ گئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انہی لوگوں کو رزق بڑھا دیتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے، سود والوں کی جتنے بھی وہ لے لیں ان کے مال میں برکت کبھی نہیں ہوتی. اللہ الذی، وہ مال، سود کا مال پھر انسان سے ایسے ضائع ہوتا ہے جیسے
ریت ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے، پھر ایسے مال بھی پھسل جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے والے مال میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اس نے تم کو رزق دیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، بہت بلند شان والا ہے اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے آپ کے یہ مکی صورتیں ہیں تو مکی صورتوں کے وہی مضامین ہیں جو ملتے جلتے مضامین ہیں، بار بار توحید، بار بار آخرت، بار بار اللہ کی توحید، بار بار آخرت پر ایمان۔ اس کے باوجود 13 سال کی تبلیغ میں بھی مکہ والے جو ہیں ایمان نہیں لائے تھے، اور تھوڑے سے لوگ جنہوں نے ہجرت کی مدینہ وہی مومن ہوئے تھے۔ تو اتنی تاکید کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہتے ہیں کہ پھر یہ لوگ جو ہیں اندھے ہو گئے ہیں، یہ گونگے ہو گئے ہیں، یہ بہرے ہو گئے ہیں، ان کے دلوں پر اب مہر لگا دی گئی ہے اور ان کے لیے عذاب ہے۔ تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں، بیما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھ کمائی کی وجہ سے، یعنی برے کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل گیا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تو اللہ تعالیٰ نے فساد پھیلا تو اس سے کیا ہوا، تو جب ایک دوسرے سے فساد ہوا، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، تو کیا ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ جو کام انہوں نے کیے تھے اس کا اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض، اے پیغمبر ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ کان اکثرهم مشرکین، اکثر ان میں سے مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اور پس تم آپ لوگ جو ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم کر لیں، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹلنے کا کوئی اللہ کے علاوہ، اللہ کی طرف سے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یوم یصدعون، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے کفر کیا اس کا کفر اسی پر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک اعمال کیے وہ اپنے ہی لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل، نتیجہ یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبریاں دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو بارش کی خوشخبریاں لاتی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ اپنی رحمت کا مزہ چکھائے تم کو۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں جو ہیں اس کے حکم سے چلیں۔ ہوا نہ ہو تو کشتی سمندر میں نہیں چل سکتی، یہ جو جہاز چلتے ہیں یہ بھی ہواؤں کی وجہ سے چلتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کشتیاں جو ہیں یہ اس کے حکم سے چلیں، یہ ہوائیں جو ہیں خوشخبریاں لاتی ہیں۔ ولی تبتغوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی، اللہ کا فضل، اس سمندر سے اپنی خوراک اور اپنے سامان جو ہیں تم تلاش کرو۔ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے۔ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پس وہ آئے تھے روشن نشانیاں لے کر ان کے پاس۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو جن لوگوں نے جرم کیا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر مومنین کی مدد کرنا جو ہے ہم پر ذمہ داری ہے ہماری۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، وہ بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، اور وہ بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا،
اور وہ پھر جو بادل ہیں ان کی کئی تہیں والی گھٹا بنا دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ تب تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان سے برس رہی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ پس جب وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر وہ برسا دیتا ہے. اذا هم يستبشرون اور وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ حالانکہ اس سے پہلے جب وہ بارش نہیں برسائی گئی تھی لَمُبْلِسِينَ تو وہ مایوس ہوئے ہوئے تھے. فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ پس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار. کیف یحیی الارض بعد موتها کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. ان ذالک لمحیی الموتى اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم ہوا کو بھیجیں فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا یعنی ایسی ہوا ہم بھیجیں تو وہ کیا ہوگا نقصان دہ ہوا ہو تو وہ دیکھیں گے مصفرن ساری جو کھیت ہیں وہ زرد پڑ جائیں گے اس سے نقصان دہ ہوا سے. لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ تو اس کے بعد یہ اپنے ناشکری کرنے لگیں گے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ بس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے اور نہ ہی مردے سنتے ہیں اور نہ بہروں کو آپ اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں. یعنی جو اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو مردے اور بہرے برابر قرار دے دیا وہ پیٹ پھیر کر جا رہی ہیں. وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا آپ انہی لوگوں کو بس سنوا سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہوں ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون پھر وہ فرمانبردار بن جائیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا تخلیق کی جو ابتدا کی من ضعف کمزوری سے کی یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ تو کمزور ہوتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة پھر اس کمزوری کے بعد اس نے تمہاری تخلیق جو کی تھی کمزوری سے اس میں قوت تم کو عطا کر دی پھر تمہیں مضبوط بنا دیا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا پھر وہ قوت کے دینے کے بعد پھر تمہیں کمزوری کی طرف لے آیا اور بڑھاپے کی طرف لے آیا. یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور اس دن جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ کہ قسم کھا لیں گے کہ وہ تو ایک گھڑی سے زیادہ رہے ہی نہیں. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندے چلا کرتے تھے دنیا میں بھی اسی طرح الٹے چلا کرتے تھے انہیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا اور ایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث وہ کہیں گے کہ تم تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک پڑے رہے ہو. فہذا یوم البعث پس یہ وہ دن حشر کا ہے اٹھائے جانے کا ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر اس دن ظالم لوگوں کو وہ دن جو ہے ظالم لوگوں کو کوئی نفع نہیں دے گا. معذرتہم ان کی معذرتیں وہ معذرتیں جو پیش کریں گے کوئی نفع نہیں دیں گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اللہ کی ناراضگی کو دور کر لو. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے کر آئیں تو کافر لوگ یہ کہیں گے ان انتم الا مبتلون کہ تم تو غلط بات لائے ہو. کذالک یطبع اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے.
فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے آپ ڈھیلے نہ پڑ جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کام میں ڈھیلے پڑ جائیں اور اپنے یقین میں ڈھیلے پڑ جائیں۔ الحمدللہ سورہ روم مکمل ہوئی۔ اگلی صورت ہے سورہ لقمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی اور کافروں کے سردار جو تھے ہیلے بہانے کر رہے تھے، پرتشدد کاروائیاں کر رہے تھے کہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی ترقی کا راستہ روک دیں۔ تو جب قرآن پاک کا اثر انگیز اسلوب جو تھا لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تو وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے قصے اور کہانیوں کا سہارا لیتے، شعر و شاعری میں لوگوں کو الجھاتے، اور اس زمانے میں اس وقت ان کے ہاں حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے، تو لوگ ان کے قصے سنایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور ان کے پاس ان کے اقوال بھی تھے، ان کی شاعری بھی تھی، تو وہ ان کو حکیمانہ باتوں کو بڑا وزن دیتے تھے کہ یہ ایک حکیم شخص ہے تھا ہمارے علاقے کا۔ تو اب اللہ پاک نے ان کا ذکر کر کے اس صورت میں یہ بتایا کہ وہ جس کو تم دانا مانتے ہو، جسے تم حکیم مانتے ہو، دانشور مانتے ہو، وہ لقمان بھی توحید پر ایمان رکھتا تھا، اور تم مکہ والے تم تو توحید پر ایمان خود کیا رکھو، تم تو اپنی اولادوں کو بھی جو قبول کر لیتے ہیں اسلام ان پر ظلم و تشدد کر کے ان کو اذیتیں دیتے ہو، ان کو روکتے ہو۔ حکیم لقمان نے تو اپنے بیٹے کو بھی توحید کی نصیحت کی تھی۔ اس بات کا تذکرہ جو ہے اس صورت میں آیا ہے، تو ان کے ذکر کی وجہ سے ان کا اس صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہیں، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں وہ ہے، انسانوں میں ایک وہ شخص ہے جو کہ لہو الحدیث خرید کر لایا، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کر دے۔ تو یہ تھا کہ نظر بن حارث ایک تاجر تھا مکہ مکرمہ کا، اس نے یہ کوشش کی کہ وہ تجارت کے لیے غیر ملکی سفر کرتا رہتا تھا، تو اس نے کیا کیا، ایران گیا، وہاں کے بادشاہوں کے قصے لایا، اور ان کی وہاں کی جو کتابیں تھیں جن میں قصے کہانیاں تھیں، بادشاہوں کی روایات تھیں، وہ لے کر آیا، اور وہاں سے ایک گانے والی کنیز بھی خرید لایا، اور لوگوں سے کہنے لگا آ کر کہ محمد تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، لوگوں کی قوموں کی تباہی کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر اور دلچسپ قصے سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے جو لہو الحدیث یعنی فضول باتیں خرید کر لایا تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ، اس کا قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو یہ آدمی جو ہے پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، فَبَشِّرْهُ، پس اسے خوشخبری دے دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، باغات ہیں،
خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمانوں کو، یعنی وہ اللہ اتنا بڑا خلاق ہے، اتنا بڑا عزیز غالب ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کر دیا. کوئی ستون تم کو نظر نہیں آتا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اتنی وسیع زمین اس نے پھیلا دی اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے. ان تمید بکم، کہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں. وبث فیہا من کل دابہ، اور ہر قسم کے جاندار جانور اس زمین میں پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کی اچھی اچھی نباتات اگائیں. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فَآرُونِي، مجھے دکھاؤ. ماذا خلق الذین من دونہ، تو جو میرے اس کے علاوہ شریک ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، اور اسے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے گا وہ اس کے شکر کا بدلہ اس کی جان کو ہوگا، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا. وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے، تو اس کی ناشکری کا اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب لقمان نے کہا، لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اب ظلم جو ہے، ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا جائے. تو شرک اس لحاظ سے ظلم کہا جاتا ہے کہ عبادت خالص اللہ کا حق ہے، اور شرک کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے اس کو ظلم عظیم کہا ہے، سب سے بڑا ظلم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی، تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے حمل پیٹ میں اٹھائے رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تک اس کا دودھ چھڑایا. وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور یہ کہ تو شکر کر میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی. إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تیرے والدین تجھے زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہرا جس چیز کا کہ تجھے علم نہیں ہے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہ کرنا. یعنی پہلے اللہ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا، ماں کی قربانیاں یاد دلائیں، اور اب اللہ نے کہا کہ وہ سارے کہنے ان کے ماننے، اگر وہ شرک کا کہیں تو وہ نہیں ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک والا کہنا نہ مانو لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَابَ إِلَيَّ، اور اس راستے کی پیروی کرو، اس شخص کی پیروی کرو جس نے کہ مجھ سے لو لگا رکھی ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تم کو خبر دوں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بھی کہا، اے میرے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہو، فی صخرتن کسی چٹان میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا. یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپے بھی نہیں ہے. رائی کا دانا کتنا باریک ہے، وہ کہیں بھی پڑا ہے، اللہ اس کو لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقین جانو کہ اللہ بڑا باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک،
اور یہ نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، نماز قائم کرنے میں جو تکلیفیں تجھے آئیں گی اس پر صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ صبر جو ہے یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ولا تسعر خدک للناس، اور لوگوں سے اپنے غرور کے ساتھ اپنے گال مت پھلا، للناس یعنی منہ پھلا کے لوگوں سے تکبر کے ساتھ نہ جا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی بھی شیخی باز کو اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ساری اچھی اچھی نصیحتیں لقمان علیہ السلام، کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن ایک ایسے حکیم دانا شخص تھے کہ جیسے ان کو اللہ کی ولی کا رتبہ دیا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگ ان کو پیغمبر بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ جو صحیح روایات ہیں کہ اللہ کے قریب ولایت کے درجے میں ہیں، وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو کتنی اچھی اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں جو مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو جھٹلا کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا اس حکیم کی باتوں کو تم مانتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اور وہ آگے کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی اکڑ کر مت چل، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز نیچی رکھ، بہت زیادہ گلا پھڑ پھڑ کے مت بول، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، یعنی بہت زیادہ شاؤٹ کرنا، اونچا بولنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ لقمان علیہ السلام کو بھی پسند نہیں تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو اس سے منع کیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ کے لیے مسخر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اللہ نے تم پر اپنی ساری ظاہری اور باطنی یعنی کھلی اور چھپی ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے تم پر نچھاور کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور لوگوں میں سے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں علم کے بغیر، ان کو علم ہے نہیں اور اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت آئی ہے نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب آئی ہے، اور یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یہ مکہ والوں کے لیے ہے کہ مکہ والوں کے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی، ہدایت دینے والا کوئی نبی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک یہاں پر کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس کچھ ہدایت ہے نہیں اور یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بھلا اگر شیطان ان کے باپ دادوں کو بھڑکتی آگ میں دعوت دے رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، تو کیا تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ وَمَن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو کوئی فرمانبردار بن کر اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے، اپنا سر تسلیم خم کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی بھی کرنے والا بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس ایسے شخص نے تو بڑا ہی مضبوط کنڈا تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر اختیار کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان کا کفر غمگین نہ کرے۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف وہ لوٹ کر آنے والے ہیں، فَنُنَبِّئُهُمْ، پھر ہم ان کو خبر دے دیں گے، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، تھوڑا سا فائدہ ہم نے ان کو دیا ہے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو ایک گاڑے بڑے بھاری عذاب کی طرف ان کو مجبور کر کے لائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔
लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जमीन में। इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह सबसे बेनियाज है, तारीफ के काबिल है। वलौ अन्नमा फिल अर्जी मिन शजरतिन, और अगर जमीन में जो कुछ है दरख्त, अकलामुन कलमे बन जाएं, वल बहरु और समंदर, यमुद्दुहु ये जो समंदर हैं इनके बाद मजीद मिन बादिही सबअतु अबहुरिन, इनके इन समंदरों के बाद फिर 7 समंदर और शामिल हो जाएं और वो स्याही बन जाएं, मा नफिदत कलिमतुल्लाह, तो अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। दरख्तों की कलमे, कितने कायनात में दरख्त होंगे और कितनी कलमे बन जाएं, जिन इंसान मिलकर अल्लाह की बातें बयान करने लगे, अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। ये कितनी बड़ी मिसाल है। देखने में तो लगता है कि ये एक बहुत मुबालगा है, मतलब कि समंदर इतना वसी स्याही बन जाए और वो उसके साथ मजीद 7 समंदर और आ जाएं और वो स्याही बन जाए और फिर भी अल्लाह की बातें खत्म ना हो। तो आप बस इतनी सी बात समझ लें कि आज आप अपनी लाइब्रेरियां इकट्ठी कर लें, जितनी दुनिया में लाइब्रेरियां हैं सारी दुनिया की लाइब्रेरियां इकट्ठी कर लें, तो आप उनको सारी लाइब्रेरियों को खंगाल के देखें तो वो किसी एक टॉपिक पर भी पूरी रिसर्च नहीं कर पाई होंगी। वहां जो किताबें हैं, खाली अगर आप एक टॉपिक ले लें, मेडिकल साइंस के टॉपिक ले लें, या इंसान की मेडिकल साइंस पूरी ना लें, इंसान का कोई एक उज्व ले लें, मसलन हार्ट ले लें, दिल ले लें, उस दिल के बारे में अब तक जितनी रिसर्च हो चुकी है वो सारी इकट्ठी कर लें, तो अभी भी ये आप दावा नहीं कर सकते कि ये सारी मुकम्मल हो गई है। अभी और कितनी गुंजाइश बाकी है एक चीज के लिए। तो ऐसी चीजें जो अल्लाह ने पैदा की हैं जिनको हम अभी जानते भी नहीं, तो फिर ये बात देखेंगे तो फिर ये मिसाल सच्ची लगेगी, ये इसमें मुबालगा नहीं लगेगा कि वाकई अल्लाह की बातें खत्म नहीं हो सकती। मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्से वाहिदा, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह इतने लोगों को कैसे दोबारा पैदा कर लेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे लिए तुम सारों का पैदा करना और सारों का दोबारा जिंदा करके उठाना ऐसे ही है जैसे कि एक जान को पैदा करना, एक नफ्स को पैदा करने के बराबर ही है मेरे लिए। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन नहारी, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल कर देता है। वह युलिजुन नहारा फिल लैली, और दिन को रात में दाखिल कर देता है। वसख्खर अश-शम्स वल कमर, और सूरज और चांद उसने मुसख्खर कर दिए हैं। वकुल्लुन यजरी इला अजलिम मुसम्मा, हर एक एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए ये जो हैं ये रवां दवा हैं। यानी सारे जो सूरज और चांद हैं ये अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, रवां दवा हैं, रात और दिन का सर्कल चल रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये एक मुकर्रर मुद्दत है अल्लाह ने की हुई, जब तक अल्लाह ने वो रखी है ये चलते रहेंगे। व अन्नल्लाह बिमा तअमलून खबीर, और बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़्क़ु, ये है अल्लाह जो कि सच्चा है, हक है। व अन्नमा यदून मिन दूनिहिल बातिल, इसके अलावा जो कुछ भी है वो बातिल है। व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर, और बेशक अल्लाह ही बहुत बुलंद शान वाला, बहुत बड़ा है। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहरी, क्या तुमने देखा नहीं कि कश्तियां चलती हैं समंदर में, बिनिअमतिल्लाही, अल्लाह की मेहरबानी से, लियुरियकुम मिन आयातिही, ताकि वो तुमको अपनी निशानियां दिखाए। कश्तियों के सफर के दौरान कश्तियों के सफर के दौरान अ, अल्लाह बहुत सी निशानियां दिखाता है, अगर कोई देखने वाला हो तो बहुत सी निशानियां अल्लाह ताला दिखाता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें निशानियां हैं हर सबर करने वाले के लिए, शुक्र करने वाले के लिए। व इज़ा गाशियहुम मौजुन कज़ुलली दअवुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, जब समंदर का सफर होता है, बहरी सफर तो वहां पर मौजें जो हैं, समंदर में जो मौजें हैं, जब साइबानों की तरह ढांक लेती हैं जहाज को या कश्ती को, इतनी ऊपर मौज आ जाती है कि कश्ती को ढांक लेती है, तो फिर लोग जो है इस बात से डरते हैं, अपने हलाकत से डरते हैं, डूबने से डरते हैं। तो फिर दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन,
تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں اس کی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو راہ راست پر رہتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا، اور کچھ لوگ جو ہیں ہماری آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں. الا کل ختار کفور، اور جو شرک کرنے لگتے ہیں وہ تو پکے بد عہد اور پرلے درجے کے ناشکرے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کام نہیں آئے گا. والد ام ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. آج باپ کیسے سائبان بن جاتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور اپنے بیٹے کے معاملے میں ہر لحاظ سے باپ جو کام آتا ہے، جتنا بھی وہ کام آ سکتا ہے. ولا مولود، اور نہ کوئی جو ہے بیٹا ہوا جازن ام والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالنے والا دھوکے باز جو ہے شیطان، وہ تم کو دھوکے میں ڈالے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ کے پاس ہے اس قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی متنفس کو، کسی جان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس سرزمین میں آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، خبردار، خبر رکھنے والا ہے. یہ کتنی باتیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک قیامت کو، اور ایک یہ کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اور یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو الٹرا ساؤنڈ سے جان سکتے ہیں لیکن پوری حقیقت پھر نہیں جان سکتے. پھر یہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، یعنی کل اس کو کس حال میں آئے گی. اور یہ بھی نہیں کوئی شخص جانتا کہ اسے موت کس جگہ پر آئے گی. تو یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں. الحمدللہ سورہ لقمان مکمل ہوئی. آج آپ کو کچھ تھوڑی بہت ڈسٹربنس فیل ہو رہی ہوگی، کوئی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو میں سفر میں ہوں تو گاڑی میں آپ کی کلاس لے رہی ہوں. بس اللہ تعالیٰ کو قبول کر لے. اور یہ ہے کہ شاید میں شارٹ کر دوں کلاس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ لوگوں کو آواز میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی سورت ہے سورہ السجدہ. سورہ سجدہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس کے بھی وہی موضوعات ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت کا اثبات. اس کا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بخاری کی حدیث ہے، اس مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ سورت پڑھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت ضرور فرماتے تھے، ایک سورت تنزیل السجدہ اور دوسری سورہ ملک. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں. لا ریبہ، کوئی شک نہیں. ام یقولون افترا، کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے. بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بات ہے. لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں
جن کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، عرش پر اس نے استوا فرمایا، یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا تمہارا کوئی رکھوالا نہیں ہے، نہ کوئی سفارشی ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے آسمانوں کے میں بھی اور زمین میں بھی۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ کام اللہ کی طرف یعنی اس کی طرف اوپر پہنچ جاتا ہے، فی یومن کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایسے جو گنتی تمہاری ہے اللہ کے ایک دن کی تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کی ہوتی ہے، یعنی اللہ کا ایک دن تمہارا 1000 سال ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہ وہ ذات غیب اور پوشیدہ ہر چیز کو، غیب اور ظاہر، پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے، عزیز الرحیم غالب ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے کہ ہر چیز کو اچھی تخلیق دی، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی نہایت احسن کا مطلب ہے بہترین تخلیق کی۔ بدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی ابتدا اس نے مٹی سے کی۔ مٹی والی کون سی والی مٹی؟ گارے والی مٹی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، یعنی نطفے سے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب وہ اس کو نطفے کو پیدا کیا تو پھر ہم نے اس کو درست کیا، پھر اس میں ہم نے اپنی روح ڈالی۔ وجعل لکم السمع، پھر تمہارے لیے کان بنائے، والابصار آنکھیں بنائی، والافئدہ اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا اور بعد میں کتنا خوبصورت بنا کے اس کو کھڑا کیا، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں رل کے یعنی مٹی ہو کر کھو جائیں گے تو کیا ہم اس وقت نئے جنم میں پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجئے کہ کیا اس وقت کہہ دیجئے کہ جب تمہیں موت کا فرشتہ پورا وصول کر لے گا، الذی وکل بکم، وہ جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا تھا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور کاش کہ آپ دیکھیں وہ منظر کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، اب سرنا و سمینا، ہم نے دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، بس تو ہمیں دوبارہ لوٹا دے، دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ انا موقنون، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو پہلے ہی ہدایت دے دیتے۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اور لیکن ہماری طرف سے بات ثابت ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پس چکھو اس بات کا مزہ جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے تم کو بھلا دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا، بے شک ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ تو وہ ہیں اذا ذکروا بہا، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے،
खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं उसकी हम्द के साथ। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। आयत सजदा है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी, उनके पहलू रात को अपने बिस्तरों से अलग रहते हैं। यदून रब्बहुम खौफन व तमआ, वो अपने रब को पुकारते हैं खौफ और उम्मीद के साथ, यानी रातों को उठ के वो अल्लाह के आगे खड़े होते हैं। तहज्जुद की नमाज का बयान है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, बस नहीं जानता कोई शख्स, किसी को भी ये पता नहीं कि लोगों की लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान अल्लाह ने छुपा रखा है। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये बदला है उनके अच्छे अमाल का। यानी ये जो अल्लाह पाक ने दो खूबियां ऊपर बताई, जो अल्लाह किसके लिए रातों को खड़े होकर इबादत करते हैं और अल्लाह के लिए खर्च करते हैं माल, तो अल्लाह फरमाते हैं किसी को मालूम नहीं है कि मैंने उनके लिए क्या चीजें, उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या चीजें छुपा के रखी हैं। अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका, क्या कोई मोमिन जो है वो फासिक के मानिद हो सकता है, नाफरमान के मानिद हो सकता है? ला यस्तवून, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अम्मल लजीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाती, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, फलाहुम जन्नातुल मअवा, उनके लिए जन्नतें हैं, उनके लिए ठिकाने जन्नतें हैं। नुज़ुलम बिमा कानू यअमलून, ये मेहमानी है अल्लाह की तरफ से जो वो अमाल करते थे। व अम्मल लज़ीना फसकू फमअवाहुमुन नार, और वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की उनका ठिकाना आग है। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, जब भी कभी वो उससे निकलना चाहेंगे, वो ये दो फीहा, दोबारा उसमें डाल दिए जाएंगे। वकीला लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारी, कहा जाएगा उनसे चखो इस आग के अजाब का मजा, अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम झुटलाया करते थे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, और हम उनका अजाब जो है और ज्यादा, और हम उन्हें अजाब, दुगने अजाब, इस अजाब के अलावा एक और अजाब का मजा चखाएंगे, बड़े अजाब का। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आए, पलट आए। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, और उस शख्स से बढ़कर बड़ा जालिम कौन होगा जो अपने रब की आयतों का को जब इनकार जिक्र किया जाता है तो मआरज़ अन्हा, तो वो उससे मुंह फेर लेता है। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून, बेशक हम मुजरिमों से इंतकाम लेने वाले हैं। वलक़द आतैना मूसल किताबा, और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा को किताब दी थी। फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़, हाँ जी, फिजाबाजी कुछ कहना चाह रही हैं? आपका ना डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, वो मुझे पता चल गया, मैंने दोबारा ज्वाइन किया। हाँ, आयत नंबर थी 24 तक, 23 तक मैंने पढ़ लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू, और हमने इन बनी इसराइलियों में, बनी इसराइल के लोगों में कुछ जिनको जो हिदायत पर थे उन्हें लोगों का पेशवा बनाया था, इस वजह से कि उन्होंने हमारे हुक्म पर सब्र किया था। वकान भी आयातिना यूकिनून, और वो हमारी आयतों का यकीन रखते थे। इन्ना रब्बका हुवा यफसिलु बैनहुम, बेशक तुम्हारा रब फैसला करेगा उनके दरमियान। यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, उस बारे में जिसमें वो इख्तलाफ करते थे। अवलम यहदि लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम, क्या क्या इन लोगों को इस बात से कोई हिदायत नहीं मिली कि हमने कितने हलाक किए, मिन क़ब्लिहिम मिनल कुरूनी, कितनी बस्तियां जो हैं, कितनी कौमें इनसे पहले हमने हलाक कर दी। यमशून फी मसाकिनिहिम, वो लोग भी अपने घरों में चलते फिरते थे। इन्न फी ज़ालिका लआयात, बेयकीनन इसमें निशानियां हैं। अफला यस्माऊन, क्या वो सुनते नहीं? अवलम यरौ अन्ना नसुकुल माअ इलल अर्ज़िल जुरुज़ि, क्या इन्होंने देखा नहीं कि हम पानी को खींच कर
خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں فنخرج به زرعا تأکل منہ، پھر ہم اس میں سے کھیتی اگاتے ہیں جس کو یہ کھاتے ہیں، انعامہم وانفسہم، ان کے جانور بھی اور یہ خود بھی، افلا یبصرون، کیا پس یہ ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون، اور آپ ان کے، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے اور انتظار کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ السجدہ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اس میں انشاءاللہ کل باقی آئندہ ہم کل پڑھ لیں گے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں تو انشاءاللہ پھر کل باقی ہم پڑھیں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 3 صورتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذخیرہ آخرت کے لیے بنا دے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی برکتیں اور اس کا فیض جو ہے وہ جاری کر دے۔ پوری کلاس جو آپ آتے ہیں، اللہ پاک آپ سب کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش نازل کرے اور تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔